لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. موبائل کے سلسلے میں ایک بات عرض کروں، وہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے 26 بن جائے، 26 28 بن جائے، 28 30 بن جائے، تو بھی اس کا شوق پورا نہیں ہوگا. اور اس پر جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس پر جو سننا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے جتنے میسیجز ہم بھیجنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تب بھی وقت کم پڑے گا. تو یہ ایسا آلہ ہے کہ ایسے لوگوں کو کہ اگر موبائل نہ ہوتا وہ زندگی میں لایانی سے بہت پرہیز کر کے رہتے، ان کو بھی اس نے بہت زیادہ لایانی میں مبتلا کر دیا ہے. اس کے فوائد ہیں اس کے، مگر یہ قل فیہما اثم کبیر و منافع للناس، منافع کم، برائیاں زیادہ. اور طلباء علماء ہو سکتا ہے کہ کمزور شیوخ جن میں ابھی پختگی نہیں آئی ہے، وہ بھی اس کی وجہ سے لایانی میں مبتلا ہو رہے ہوں. تو اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے، اس سے کیسے بچا جائے؟ ایک بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو واٹس ایپ کی ضرورت نہیں ہے اور واٹس ایپ کے بغیر ان کا کام چل سکتا ہے، ان کو تو واٹس ایپ نکال دینا چاہیے. بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہوگی جب میں اس قسم کی باتیں کرتا ہوں گا کہ کس دنیا میں رہتے ہیں. تو میں جواب میں یہ کہتا ہوں کہ میں اسی دنیا میں رہتا ہوں جس میں آپ رہتے ہیں. جس دنیا میں آپ رہتے ہیں اسی میں رہتا ہوں، اور اس دنیا میں جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں مجھے جو چیزیں نظر آتی ہیں اس کے مطابق میں گفتگو کرتا ہوں. اور بہت سے لوگ رابطے میں رہتے ہیں، اپنے احوال بیان کرتے ہیں، جن کا روحانی تعلق ہے وہ بھی اور جن کا روحانی تعلق نہیں ہے وہ بھی. ایسے بھی نوجوان دوسرے مسلمان اب رہنمائی کے لیے رابطہ کرتے ہیں. آج کل لوگوں کو سلوک کا طریقہ وغیرہ معلوم نہیں، تو کسی کو بھی پوچھ لیتے ہیں، ان کا کوئی شیخ ہی نہیں ہوتا. تو حالات سے واقف بھی ہوں الحمدللہ. ہو سکتا ہے کہ اس باب میں آپ سے زیادہ میں واقف ہوں احوال سے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے، کہ دینی ذہن کے لوگ اور کبھی ارباب علم بھی جن کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے ایسی بات لکھتے ہیں کہ بے اختیار دل اندر سے تڑپتا ہے اور ایسا چاہتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائے جس کے نتیجے میں یہ موبائل ہی نکل جائے اور ہم پرانے زمانے میں آ جائیں. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہماری روزمرہ کی دنیاوی زندگی میں تھوڑے وقت کے لیے ہمیں خلل محسوس ہو،
لیکن 10-15 سال کے بعد جن لوگوں نے موبائل دیکھا ہی نہیں ہوگا ان کو تو کوئی خلل محسوس نہیں ہوگا. تو دنیاوی اعتبار سے کوئی خلل ہمیں محسوس ہو مگر دینی اعتبار سے بہت راحت مل جائے گی. مجھے اور آپ کو لاشعوری طور پر یہ احساس ہی نہیں ہوتا ہمیں کہ میرا کسی سے تعلق نہیں رہا ہے سوائے موبائل فون سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت خیریت. ذہن میرا موبائل کی طرف ہے کہ مجھے وہ ای میل دیکھنا ہے, مجھے وہ پروگرام دیکھنا ہے, مجھے فلاں چیز دیکھنی ہے, اور ان کے سامنے ہی ذرا کھول کر کے بیٹھ گئے. یعنی جو اچھا کام کر رہے ہیں, دینی کام کر رہے ہیں, ان کا بھی یہی حال ہے. میں بھی کبھی والدہ کے پاس جاتا ہوں, اہلیہ کے پاس جاتا ہوں, رمضان مبارک میں بیمار ہیں دونوں, اللہ تعالی شانہ دونوں کو شفا عطا فرما رہے, تو جاتا ہوں تو نظر پڑتی ہے کسی کے میسج کی طرف, تو فوراً ذہن جاتا ہے کہ مفتی ایوب صاحب کا کیوں میسج آیا ہوگا اس وقت, چلو ذرا دیکھ لیتا ہوں. اب وہ میسج پڑھا, اس میں وقت چلا گیا, اور وہ میسج ایسا ہوتا ہے یا تو فوری جواب کی ضرورت ہے یا کہ فوری جواب کی ضرورت نہیں مگر اہم ہوتا ہے, تو ذہن میں آتا ہے اگر ڈرافٹ میں چلا گیا تو میرے تو بہت ڈرافٹ میں چلے جاتے ہیں, بہت میسج آتے ہیں, اس لیے اس کو اسی وقت مجھے جواب دینا پڑے گا. اب میں ان کو ملنے کے لیے گیا ہوں, چند منٹوں کے لیے, آدھ گھنٹے کے لیے, پون گھنٹے کے لیے, اور آدھا وقت اس میں, پورا وقت بھی اس میں خرچ ہو جاتا ہے. بعد میں احساس ہوتا ہے. ہم ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے کسی چیز کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. پارکوں میں واک کے لیے جاتے ہیں, اگر آپ اس کے بعد مراقبہ کریں, محاسبہ کریں, تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں تو پارک میں گیا ہی نہیں تھا. پورا گھوم کر کے آ گئے, نہ کسی درخت کو دیکھا, نہ پتوں سے لطف اندوز ہوئے, نہ پھولوں سے لطف اندوز ہوئے, نہ چڑیوں کا چہچہانا کانوں میں آیا. ہم تو اپنے کام میں مشغول تھے. 4-5 آدمی بیٹھ کر کے جا رہے ہیں, کسی جگہ سفر کر رہے ہیں, ہر شخص اپنے موبائل کے ساتھ. حتیٰ کہ ہم اپنے اساتذہ اور شیوخ کے ساتھ ہوتے ہیں مگر ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے, وہ اگلی سیٹ میں ہیں, ہم پچھلی سیٹ میں ہیں, تو بڑے بڑے قیمتی ملفوظات صادر ہو رہے ہیں ان کی زبان سے, مگر ہم موبائل کی وجہ سے اس سے بھی محروم ہیں. خادم خاص ہے مگر ہم محروم ہیں. ہمیں وہ سعادت ملی ہے جو کسی کو نہیں مل رہی ہے پورے حلقے احباب میں, لیکن ہم محروم اس لیے کہ ہم موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. اس لیے اگر کوئی شخص اسمارٹ فون کو نکال سکے تو وہ نکال دے. مجھے بھی پتا ہے کہ ہم 2023 میں ہیں, انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اکثر لوگ مغربی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جو میری باتیں سن رہے ہیں, اور دور دور تک یہ بات جاتی بھی ہے, اور لوگ میرے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی منفی رائے قائم کرے, لیکن لوگوں کے منفی رائے قائم کرنے کے خوف سے میرا ضمیر جس بات کو حق سمجھتا ہے اور آخرت کے لیے مضر سمجھتا ہے اس بات کو بولنے سے میں نہیں رک سکتا. یہ میری ذمہ داری. ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل کسی کو سمجھ میں آئے گا نہیں واقعی میرا بہت نقصان ہوا اس کی وجہ سے, وہ بات صحیح کہہ رہا تھا. اور ہیں ایسے لوگ جو مجھے اطلاع کرتے ہیں کہ تیری بات سن کر میں نے اسمارٹ فون نکال دیا تو مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے. دنیاوی اعتبار سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوا, دینی اعتبار سے بہت فائدہ ہوا. دینی اعتبار سے اس کے فوائد ہیں, کوئی علم ڈھونڈنا ہو تو فوراً مل جاتا ہے, لیکن اس علمی اعتبار سے بھی نقصان ہے اس میں. جیسے کہ آپ کو جو حدیث مطلوب تھی آپ نے اسے ٹائپ کیا, وہ حدیث آپ کے سامنے آ گئی, اور پہلے اس حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے
100 حدیثوں پر نظر گزرتی تھی، پھر وہ 101ویں نمبر پہ ملتی تھی، تو 100 حدیثوں کا استحضار ہوتا تھا آپ کو. ابو داؤد شریف میں ڈھونڈ رہے ہیں، مسلم شریف میں ڈھونڈ رہے ہیں، تو تمام کتابوں کا استحضار نصیب ہوتا تھا. تو ایسے لوگ جو ہیں اپنی زندگی کے آخری ایام میں خود کمپیوٹر بن جاتے تھے حدیثوں کے. جو لوگ کتابوں سے علم کو اخذ کرتے ہیں، ڈائریکٹ کتابوں سے، ہارڈ کاپیز سے، اب ان کو پوچھے، ان کو یاد رہتا ہے کیا؟ یاد رہتا ہے کہ وہ اتنی تھک کتاب نہیں تھی، پتلی تھی. یہ تو بہت تھک ہے، اس میں نہیں ہو سکتا. یہ میرے پاس جو 10 چوائسیز ہیں اس میں سے 5 تھک ہے اور 5 پتلی پتلی ہیں. وہ تھک نہیں تھی، وہ پتلی تھی. اس میں ہی ملے گا یہ بحث. دائیں طرف تھی، بائیں طرف نہیں تھی، اوپر تھی، نیچے نہیں تھی. اس میں آپ نوٹ لکھ سکتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ یادداشت لکھنی ہو تو لکھ سکتے ہیں. کتاب ہاتھ میں آتی ہے، ادب سے انسان بیٹھتا ہے، وضو کرتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالکل موبائل چھوڑ نہیں سکتے، اسمارٹ فون، تو اس میں پھر کمی کرو. کمی کرو کا مطلب ہے کہ مثلا ایک طے کر لو کہ رات کو 10 بجے سے لے کر فجر تک موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. یہ لوگ ہالیڈے کے لیے جاتے ہیں نا، وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیوی بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم خرچ کیا. بالکل نہیں، کوئی کوالٹی ٹائم نہیں. یہ ایک انٹاکسیکیشن ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے بہت وقت گزارا ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. ہر شخص اپنے موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، نیند تو بہت اہم ہے نا، نیند بہت قیمتی چیز ہے. نیند بہت قیمتی چیز ہے. میرا نیند کا معاملہ یہ ہے کہ رات کو بہت کم سوتا ہوں. دن میں یہاں مشغولی ہوتی ہے، تو جن لوگوں کے ساتھ مراسلت ہوتی ہے ای میل یا ٹیکسٹ میسج کے ذریعے، وہ 2 AM 3 AM 4 AM اس طرح کا وقت بتاتا ہوگا آپ کو. تو میں نے ادھر سے میسج بھیجا، فوراً ادھر سے میسج آ گیا. میں نے میسج کیا، فوراً میسج آ گیا، آدھ گھنٹے میں، 15 منٹ میں، پون گھنٹے میں. تو اس سے میں اندازہ لگاتا ہوں کہ یہ شخص تو کام کرتا ہے، تو میری طرح رات کو جاگتا نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اس کی آنکھ کھلتی ہوگی یہ فون اٹھا کر کے دیکھتا ہوگا. اب اس میں غمی کی خبر ہے، خوشی کی خبر ہے، یقیناً نیند میں خلل واقع ہوتی. نیند کے ماہرین کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پر سونا چاہیے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہو، جہاں لائٹ نہ ہو. اور اس کے بارے میں تو بہت تحقیقات آئی ہیں کہ اس طرح کی لائٹوں کو، موبائل کا استعمال جو ہے اس کا صحت پر کیا اثر پڑتا ہے. تو ہمارے دوست جو ہیں وہ موبائل نہیں، وہ ٹیلی فون کے زمانے میں مجھے کہتے تھے کہ رات کو 10 بجے سے لے کر یا جو کچھ بھی ہو، اس وقت سے لے کر اس وقت تک گھنٹی بجتی ہے تو بھی فون نہیں اٹھاتا. اس وقت وہ سائلنٹ فون وغیرہ بھی نہیں تھے کہ آپ اسے سائلنٹ پہ رکھ سکو. وہ گھنٹی بج، کہ معمول ہے میرا، رات کو 10 بجے سے لے کر صبح فجر تک میں فون بالکل نہیں اٹھاتا. اور طبیعت میں تھوڑی ظرافت بھی ہے، تو میں نے کہا اگر کسی کے انتقال کی خبر ہو تو رات کو اطلاع ملے، صبح اطلاع ملے، فرق کیا پڑ جاتا ہے؟ بھائی رات کو اطلاع ملے گی تو بھی اطلاع پا کر انا للہ پڑھ کر سو جانا ہے. جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو صبح کو ہوگا. میں نے کہا بات تو صحیح ہے آپ کی. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ صحت کا راز ہے کہ رات کے وقت کوئی ٹینشن، سٹریس نہیں، کچھ سننے کا نہیں باہر کی بات. بیٹھو بیوی بچوں کے ساتھ، سو جاؤ وقت پر،
10 बजे के बाद फोन नहीं, और पूरी नींद निकाल करके तहज्जुद के वक्त उठ जाओ। तो कुछ न कुछ कमी, कुछ न कुछ कमी। दिन में कुछ अवकात ऐसी हो कि आप मोबाइल नहीं, मस्जिद में आ गए मोबाइल बंद। मुझे भी मोबाइल बार बार देखते रहना पड़ता है, मगर मेरे मोबाइल में चिट चैट एक भी नहीं। ऐसे ही चिट चैट के तौर पर हाय हाउ आर यू, मैं यहां जा रहा हूं, यहां, ऐसा कुछ भी नहीं। सीरियस कॉन्वर्सेशन जो जरूरी है। कोई मशवरा ले रहा है, कोई इस्लाही बात लिख रहा है, कोई जो भी हो, सीरियस कॉन्वर्सेशन होते हैं, यानी जरूरी कॉन्वर्सेशन। उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि जवाब भी नहीं देता। अब चूंकि बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, मैं अब बुढ़ापे की तरफ भी जा रहे हैं। अब आप देखते हैं कि दरसगाह में बैठ गए, फिर बिल्कुल मोबाइल को हाथ नहीं लगाते, और देखते हैं कि दरसगाह में बैठे हुए हैं 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे भी पढ़ाया उस वक्त में। मस्जिद में दाखिल हो गए, उसके बाद में कभी कभार अगर आप मुझे देखें तो वो वजह ये होती है कि अम्मी जान बीमार है, माँ बीमार है, तो कहीं कोई इमरजेंसी का मैसेज न, उतना देख लेता हूं कि कहीं बहन का मैसेज तो नहीं है, भाई का मैसेज, तो बस इतना देख लेता हूं। जितने भी मैसेज है सबके नाम नजर आते हैं, चाहने वालों को बिल्कुल यहां नहीं खुलता। अल्लाह ताला शानुहु फजल फरमाए। तो कुछ अवकात हो कि इन अवकात में बिल्कुल नहीं। खाने के लिए बैठ गए, बिल्कुल मोबाइल नहीं। मस्जिद में आ गए, बिल्कुल मोबाइल नहीं। मैं आपसे ये कहता हूं कि आपके मोबाइल की अगर बैटरी अभी रन आउट हो जाए तो आप क्या करेंगे? जब तक दोबारा चार्ज नहीं कर सकते वहां तक कौन कर रहा है कौन नहीं। अल्लाह के घर में आने के बाद अगर हम मखलूक से डिस्कनेक्ट न हो सके तो इस घर में आने का फायदा क्या हुआ? आज ये अज़्म कर लो कि मस्जिद में दाखिल होने के बाद, और इसका माना ये नहीं कि मस्जिद में दाखिल होने के बाद मोबाइल नहीं तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप बाहर जाते रहें, वो भी तो मखलूक ही में आपका दिल लगा हुआ है। जितनी देर तक मस्जिद में रहना है उतनी देर तक मस्जिद में रहना है और मोबाइल को यूज नहीं करना है। इमरजेंसी का मामला अलग है। जैसे मैंने कहा कि कोई घर में बीमार है, आप 1 घंटे के लिए मस्जिद में आए हैं तो जरा देख लो, और सिर्फ इतना देख लो कि घर से फोन तो नहीं है, और फिर रख दो। पहले हरमैन शरीफैन में लोग इबादत में मशगूल रहते थे मोबाइल की वजह से, अब बातों में रहते। मैं इस वक्त छतरी के नीचे बैठा हुआ हूं और ये गुंबद खजरा सामने है, देखो मैं वीडियो से आपको दिखा रहा हूं। अजान होती है तो दर्जनों आदमी अजान को लाइव रिले करने के लिए उसमें लग जाते हैं, समझे? और उसमें बात भी करते हैं उस वक्त कि अब अजान शुरू हो रही है, मैं मस्जिद नबी में हूं, ये मस्जिद नबी की अजान तुमको सुना रहा हूं, जरा फुला को भी बुला करके ले, वो भी सुन ले। हम 30 साल 40 साल पहले के जमाने में रहते हैं। हर शख्स यूट्यूब के ऊपर 50 किस्म की अजानें सुन सकता है। टेलीफोन में बातचीत हो रही है। तो तय कर लो कि हरम शरीफ में मोबाइल लेके नहीं जाना है। हज का जमाना है, कभी कभी रश का जमाना है, तो चलो भाई मोबाइल ले लो, तुम भी ले लो। अगर आगे पीछे हो गई तो एक दूसरे को मैसेज करके मालूम तो होगा भाई, इस हद तक ठीक है। यानी ये क्या नुकसान पहुंचा रहा है वो जरा आप समझिए। इस मोबाइल की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि क्या खाना खा रहे वो भी पता नहीं होता। किसी के घर गए हैं और फोन के ऊपर समोसा, पकोड़ा, पेस्ट्री, चाय, सब कुछ, अगर बाहर पूछे ना निकल कर कि आपने क्या खाया अभी चाय के साथ, उसे पता नहीं होगा।
ایسا ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس موبائل کے باوجود بھی ہماری زندگی روٹین پر ہے. نہیں، روٹین پر نہیں ہے. دنیا کو بھی ہم انجوائے نہیں کر پا رہے ہیں. اور اتنی اہمیت اس کو دی گئی ہے، اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ مفتی فتوے کی تلاش میں ہے، مگر وہ ساتھ رہے گا کہ اس کو ترجیح دینا ضروری ہے، اس کو ترجیح دینا ضروری ہے. تو وہ فتوے کی تلاش میں ہے اور ذرا گھنٹی بجی تو اس کو پہلے دیکھے گا اور پھر اس کی طرف آئے گا. حدیث پڑھانے والا حدیث کے مطالعہ میں ہے، وہ بھی ساتھ لے کر کے. یہ کبھی الگ نہیں ہوتا، کبھی الگ نہیں ہوتا. اور یہ بھی ایک قسم کا ایڈکشن ہے. ایڈکشن ہو جانے کے بعد آدمی چھوڑ نہیں سکتا اسے. اور جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ کو کسی بڑے صاحب علم کے ساتھ سفر کا موقع مل جائے، اس گاڑی میں 5 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، ایک ڈرائیور ہے، ایک وہ بڑی شخصیت ہے اور 3 آدمی پیچھے، اس میں آپ کو موقع مل گیا وقت کے شیخ کامل کے ساتھ، وہ آپ کے شیخ ہیں، ان کے ساتھ سفر کا موقع مل گیا. تو پہلے زمانے میں تو لوگ کیا کرتے تھے کہ ہر بات کے لیے اسے ترستے تھے کہ حضرت کوئی ایسی بات فرما دیں جو ہو سکتا ہے کہ وہ جملہ میرے لیے زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے، اللہ سے تعلق کا ذریعہ بن جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریہ، تو جب سوال کیا گیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، کہ کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے بیٹھنا یہ 100 سال کی بغیر ریا والی اطاعت سے بہتر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو 2 الگ الگ موقعوں پر یہ سوال پوچھا گیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور دونوں جگہوں موقعوں پر الگ الگ جواب دیا. اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ تو یہ فرمایا کہ 100 سال کی اخلاص والی اطاعت کے بعد بھی ایمان خطرے میں رہتا ہے، اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بچ جائے گا. اور مثال دی شیطان کی. تو ایک لمحے کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں ہم بیٹھ گئے تو عمل کے اعتبار سے تو بہت تھوڑا ہے. آپ کو 1 گھنٹے کا ثواب مل گیا، آدھے گھنٹے کا ثواب مل گیا، اور وہ 100 سال کی تو جنت میں درجے بہت فرق ہوں گے. عمل کے اعتبار سے تو وہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن عمل کے نتیجے کے اعتبار سے وہ بہتر ہے. کیا مانا؟ کہ 100 سال کی اخلاص والی اطاعت کے بعد بھی عجب کبر کے خطرے سے انسان بچ نہیں سکتا. ایمان کی سلامتی کا کوئی یقین نہیں، لیکن اگر کسی صاحب دل کی صحبت مل جاتی ہے تو ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ کبھی کبھی ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس گھڑی پر خاص اللہ کی طرف سے فیضان ہوتا ہے، جس فیضان کے نتیجے میں انسان ولایت کے مقام کو پہنچ جاتا ہے، وہاں سے بھی پھسلتا نہیں ہے. اور دوسرا جواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ دیا کہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے 100 سال کی اخلاص والی اطاعت کرتا ہے، اس کے بعد بھی اللہ کی طرف سے اس کے لیے دل دماغ میں کوئی ایسی راہ نہیں کھلتی جس سے بہت آسانی کے ساتھ وصول اللہ کر سکے. اور کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ایک آدھ جملہ ایسا مل جاتا ہے کہ اس سے پھٹافٹ وصول اللہ ہو جاتا ہے. اس اعتبار سے زیادہ بہتر ہے. تو کوئی ایسی علمی بات مل جاتی ہے، کوئی ایسی بات مل جاتی ہے روحانی، لیکن گاڑی میں بیٹھ کر کے میسج میں لگے ہوئے ہیں. مجلس چل رہی ہے، مجلس میں بھی یوں چھپ چھپ کر کے میسج دیکھ رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یوں دیکھ رہے ہیں. ایک تو خلاف ادب.
اور خلاف ادب جب ہم کام کرتے ہیں، خلاف ادب، تو جس کا ادب کیا جا رہا ہے چاہے وہ دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ آپ مجلس کے ادب کے خلاف کام کر رہے ہیں، پھر فیضان کیسے ہوگا؟ اللہ کی طرف سے فیضان کیسے ہوگا؟ اس لیے بھائی یہ موبائل جو ہے، موبائل اب اعتکاف میں آ گئے تو چھوڑ دو موبائل کو، اس میں کیا ہو گیا؟ چھوڑ دو موبائل، اسپرچل کوما میں چلے جاؤ۔ ہاسپٹل میں جب کوما میں کوئی چلا جاتا ہے تو وہ کس سے بات کرتا ہے؟ اسپرچل کوما ہے کہ بھئی ہم روحانی کوما میں چلے گئے، اعتکاف میں آ گئے۔ یعنی پوری دنیا کو معلوم ہے کہ اعتکاف کا معنی ہی خلوت ہے، خلوت کے لیے اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں، پھر بھی موبائل لے کر جاتے ہیں۔ جو خانقاہوں میں جاتے ہیں وہ بھی موبائل لے کر جاتے ہیں، موبائل رکھتے ہیں اور باقاعدہ مسجدوں میں بیٹھ کے موبائل پر بات کرتے ہیں۔ ایک صاحب خانقاہ ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، بڑے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان سے خوب کام لے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ یار یہ موبائل کا مسئلہ بڑا مشکل ہے خانقاہ میں رمضان المبارک میں، تو کسی کو دیکھو تو ادھر فون پہ لگا ہوا ہے، کسی کو دیکھو ادھر فون پہ لگا ہوا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں ایسی بات آئی کہ کوئی ایک وقت مخصوص کر دیا جائے 1 گھنٹے کے لیے کہ یہ موبائل یوز کرنے کا وقت ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔ میں نے کہا ابھی تو 200 آدمی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور 25 فون پہ مشغول ہیں، اور وہ 25 بدلتے رہتے ہوں گے، اور کم سے کم ایسا لگتا تو ہے کہ عبادت ہو رہی ہے۔ 1 گھنٹہ ان کو فون کا دے دیں گے تو مسجد کا سما کیسا ہوگا؟ آپ ذرا سوچئے اس پر۔ تو پھر کیا کریں؟ میں نے کہا ہمارے یہاں کی طرح کرو، بند کر دو بالکل، موبائل ختم۔ لیکن ذہن میں یہی بات آتی ہے، کیا آتی ہے کہ لوگ ایکسپٹ نہیں کر سکیں گے، کہیں چلے گئے تو نہ آئے تو کچھ مشائخ رحم دل بھی ہوتے ہیں کہ بھئی چلو موبائل کے ساتھ ہی صحیح جو کچھ کان میں پڑ جاوے، ورنہ بالکل ہی جائیں گے، ایسے رحم دل بھی ہوتے ہیں۔ موبائل میں ہم تو ہمارے یہاں اساتذہ کو بھی نصیحت کرتے ہیں، کہیں اساتذہ میں گفتگو کا موقع آتا ہے، درسگاہ میں تو موبائل چاہیے ہی نہیں، بالکل مت دیکھو موبائل۔ لیکن میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ایک درسگاہ سے دوسری درسگاہ میں جاتے ہوئے بھی موبائل مت دیکھو، اس کا تعلیم پہ اثر پڑے گا۔ کبھی ایسا ہوگا کہ فوری جواب دینا پڑے گا آپ کو، تو آپ 2 منٹ 3 منٹ تاخیر سے جائیں گے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کو تشویش میں مبتلا کر دے گا وہ میسج، حرج ہوگا آپ کا۔ بس طے کر لو کہ 8 بجے سے میری کلاس شروع ہوتی ہے 12 بجے تک، 8 سے 12 موبائل نہیں دیکھیں گے، بھئی کون سی آفت ٹوٹ پڑے گی؟ جو بہت امانت داری سے دفتروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، اس موبائل کی وجہ سے ان کی امانتیں بھی ختم ہو گئی، اس سے کہ کام کرتے کرتے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہ ایسی چوری ہے کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں چوری کر رہا ہوں۔ 2 منٹ ابھی دیکھا، 2 منٹ بعد میں دیکھا، 1 منٹ بعد میں دیکھا، تو آپ کے جو 8 گھنٹے کام کرنے کے تھے اس میں سے آدھا گھنٹہ تو آپ نے اپنے کام کے لیے استعمال کیا ہے، احساس ہی نہیں ہوگا آپ کو۔ کمپنی کے کام کے لیے ای میل استعمال کر رہے ہیں، ای میل کے ساتھ ساتھ ذرا نیٹ پر بھی سرفنگ کر لیتے ہیں کہ ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ BBC میں نیوز کیا ہے، یعنی احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو یہ جو موبائل کے نقصانات ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرو، موبائل کے نقصانات ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ اس سے موبائل سے ہمیں کتنی محبت ہے، کتنا تعلق ہے، اس کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ 10 دن پورے اعتکاف میں رہے،
اللہ اللہ کرتے رہے, اللہ کی باتیں ہوتی رہی, محبت الہیہ کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آ جاتا ہے, ہر شخص کی توجہ اس کی طرف جاتی ہے کہ موبائل جلدی سے جلدی میرے ہاتھ میں آ جائے, اور ہر شخص لگ جاتا ہے, اسکرول کرتا ہے کہ کس کا میسج ہے, کیا ہے کیا نہیں. یعنی اتنی ہی طاقت ہمارے اندر نہیں کہ چلو عید کی نماز تک صبر کر لوں, گھر جانے تک صبر کر لوں, میں نہیں, کچھ بھی نہیں. تو اس دن میں نے ایک آیت سنائی, تو اس میں جو مضمون ہے نا وہ یہ موبائل میں بھی آتا ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. بھائی ہے کہ نہیں ایسا؟ آدھا گھنٹہ موبائل استعمال کرنے کا آپ نے مقرر کیا ہے, آدھا گھنٹہ, اور آدھا گھنٹہ ذکر کے لیے مقرر کیا ہے, اور ذکر کرتے کرتے ذرا دل لگ گیا ذکر میں, تو نہیں وہ 5 منٹ ذکر ایکسٹرا نہیں ہو, بھائی موبائل کا ٹائم آ گیا, مجھے موبائل دیکھنا ہے, ایسا ہوگا. ذکر کرتے کرتے دل چاہا کہ تو وَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ. لیکن موبائل دیکھ رہے ہیں, اور موبائل کے بعد تلاوت کا وقت ہے, ذکر کا ٹائم ہے کہ 1 بجے سے 1:30 تک کیا کرنا ہے, موبائل دیکھنا ہے, اور اس کے بعد ذکر ہے. وہ دیکھتے دیکھتے ذکر کا ٹائم موبائل لے سکتا ہے, اور لے لیتا ہے, اور کچھ ٹائم نہیں, وہ پورا ذکر ہی ختم ہو جاتا ہے پورا. یہ ایسی دلدل ہے, ایسا کوئک سینڈ ہے کہ وہ بس پورا کھینچ ہی لیتا ہے آدمی کو. ذرا کھول کے بیٹھ کے ایسا دل میں خیال آیا کہ 5 منٹ بیچ میں ہے, چلو ذرا 5 منٹ دیکھ لیتے ہیں, ایک میسج کر لیتے ہیں, ایک میسج پڑھ لیتے ہیں, اور 5 منٹ کی بجائے آپ دیکھیں گے کہ یہ تو میرا تو 1-1.5 گھنٹے سے میں اس پر بیٹھا ہوا ہوں. اور کچھ ضروری کام ہوا تو چلو بھائی پھر بھی ضروری کام ہوا, لیکن اکثر غیر ضروری کام, سیاست کا چسکا لگ جاتا ہے, سیاست کا چسکا لگ جاتا ہے. اب دیکھ رہے ہیں سیاست کو, ایک ویڈیو دیکھا, اس سے نہیں دوسرا دیکھا, تیسرا دیکھا, چوتھا دیکھا, 5واں دیکھا, ایک ڈاکیومنٹری دیکھی, دوسری ڈاکیومنٹری دیکھی, تیسری ڈاکیومنٹری دیکھی, اور ہر وقت الگ الگ چیز کا غلبہ ہوتا ہے. کبھی سیاست کا غلبہ ہوتا ہے, کبھی کسی اور چیز کا. تو جب وہ غلبہ ختم ہو جاوے نا, اس کے 6 مہینے کے بعد ایسا غور کرے کہ جب میں اس میں لگا ہوا تھا اور ابھی لگا ہوا نہیں ہوں اس مضمون میں, تو کیا دنیاوی اعتبار سے کیا فرق ہے. مجھے خود کو بھی تجربہ ہے, کبھی کبھی کوئی دنیا میں کوئی اہم واقعہ پیش آتا ہے, اور اس کا چونکہ مسلمان ہے تو اسلام سے تعلق ہوتا ہے, تو ذرا دلچسپی ہوتی ہے کہ بھئی کیا ہوا, ذرا فارغ وقت میں ذرا دیکھ لیا. تو ایک مضمون پر سے دوسرے مضمون پر, دوسرے سے تیسرے پر, تیسرے سے چوتھے پر, اور ہر لکھنے والا ایک ہی بات دکھتا ہے, لیکن پھر بھی عقل کام نہیں کرتی. ہو سکتا ہے اس میں کوئی نئی خبر, ہو سکتا ہے اس میں کوئی زیادہ خبر ہو. بھائی ان سب کا منبع اور مرکز ایک ہی ہے, یہ جتنے نیوز رپورٹر ہیں وہ ایک ہی جگہ سے نیوز لیتے ہیں. اسی لیے آپ چائنیز میں اخبار پڑھو, اردو میں اخبار پڑھو, عربی میں اخبار پڑھو, سب کے پاس خبریں ایک قسم کی ہوتی ہیں. میں نے پہلے بھی بیانوں میں کہا کہ غیر ضروری خبروں کی مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں, غیر ضروری. اور ضروری اور اہم خبروں کی ہمیں ضرورت ہے کہ بھئی اہم چیزیں ہمیں معلوم ہو. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پوری دنیا اتنی مشغول ہے سوشل میڈیا کے اوپر, موبائل کے اوپر, کہ اہم خبر تو آپ کو فوراً مل جائے گی,
سنا کہ نہیں آپ نے؟ سنا کہ نہیں آپ نے؟ یہ امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا جو حادثہ پیش آیا تھا، تو اس سے پہلے نام سنا تھا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر، لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں اور اس کے اندر آفیسز ہے، کس طرح کی بلڈنگ ہے وہ ہمیں پتا نہیں تھا اس سے پہلے. آپ میں سے بھی بہت سارے ایسے ہوں گے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر سنا ہوگا مگر معلوم نہیں کہ کیا. تو میں ایک جنازے کے لیے گیا قبرستان، تو گاڑی میں سے اترا اور تھوڑا ملاقات ہوتے ہوتے ذرا آگے چلا تو ایک ذرا بے تکلف سا تھی، آج تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بہت بڑا حادثہ پیش آیا. آگے چلے کے جنازے میں آئے ہوئے ہمیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے کیا لینا دینا. تو پہلے تو میرے ذہن میں آیا نہیں کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہاں ہے، یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں، کیا حادثہ پیش آیا ہوگا. جنازے میں شریک ہو گئے، جنازہ پڑھ کے باہر آئے، ایک دوسرے صاحب آئے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بہت بڑا حادثہ پیش آیا، دعا کرنا. یعنی دعا کا مطلب ہے کہ اب اس کا پولیٹیکل ریئیکشن ہوگا. یعنی گاڑی میں بیٹھنے تک میں کم سے کم 6-7 آدمیوں نے تو کہا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حادثہ پیش آ گیا. غیر ضروری باتیں آپ کے کانوں تک آئے گی نہیں اور ضروری باتیں مس نہیں ہوگی. آپ موبائل خود استعمال کرو یا دوسرے خدام آپ کے لیے استعمال کر کے آپ کو خبریں دے، آپ کو اندازہ ہوگا. بند کر دیے اسمارٹ فون اور آپ کو ایسا نہیں لگے کہ میں آؤٹ آف ٹچ ہو گیا ہوں، مجھے پتا ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. نہ، ایسا بالکل نہیں. بہت سارے ایسے بزرگان دین آج بھی ہیں جو ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے مگر فلی انفارمڈ ہوتے ہیں وہ. تو بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں. ہاں، یہ اسمارٹ فون جو ہے، جس کو ضرورت نہیں ہے وہ اسمارٹ فون میں رکھے. اور اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ نہیں اس سے مجھے علمی حوالہ بہت جلدی مل جاتا ہے، تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ علمی حوالہ جلدی مل جاتا ہے مگر اس کے ساتھ میں لایانی میں کتنا وقت گزارتا ہوں، گناہوں میں کتنا وقت گزارتا ہوں. تو آدمی کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ جلب منفعت سے دفع مضرت اولا ہے. یہ شریعت کا اصول ہے کہ اگر کسی چیز میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے تو نقصان سے بچنے کو ترجیح دی جائے گی. شراب میں نفع بھی ہے مگر نقصان بھی ہے، جوئے میں نفع بھی ہے مگر نقصان بھی ہے، دونوں کو حرام کر دیا، دونوں کو حرام کر دیا. یہ تو قاعدہ ہے، جلب منفعت سے دفع مضرت اولا. نفع کو جانے دو مگر اس نفع کی وجہ سے اگر نقصان آتا ہے تو نہیں، وہ ہمیں نہیں چاہیے. اللہ تعالی شانو بے ہمیں توفیق دے. تو اسمارٹ فون جس کو ضرورت نہیں ہے ان کو تو مشورہ یہی ہے کہ نکال دو. اپنے بارے میں آپ کو محاسبہ پہلے بھی بہت دفعہ کر چکا ہوں، اپنے بارے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر یہ جو دینی کام نہ ہو تو میں اسمارٹ فون نہ رکھوں، اس لیے کہ مجھے خود کو نقصان محسوس ہوتا ہے اس کا. کتنے میسج ایسے آتے ہیں کہ جس کا کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں، بس بیٹھے بیٹھے لوگ میسج کر رہے ہیں، خواہ مخواہ کا وقت برباد کرتے ہیں. رمضان المبارک کو بھی نہیں دیکھتے کہ رمضان المبارک میں ہم میسج بھیج رہے ہیں. اب وہ کچھ ملک کے باہر کے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہاں آنے جانے کی فیصلے کرنے ہوتے ہیں، کبھی کوئی اہم بات ہوتی ہے، یہاں کے لوگ بھی اعتکاف میں آنے وغیرہ کے سلسلے میں بہت سے علماء ہیں جن کا تعلق ہے، تو وہ مسجدوں کے اندر کوئی اونچ نیچ آ جاتی ہے، مشورے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس وجہ سے ورنہ دل تو یہ کرتا ہے کہ جیسے ای میل بند کر دیتے ہیں پہلی رمضان سے، اس میں بھی کوئی میسج کی سسٹم ہوتی نا کہ میں رمضان مبارک میں میسج یوز نہیں کرتا، میں رمضان مبارک میں فون یوز نہیں کرتا، ایسے کوئی میسج چلا جائے جیسے ای میل میں چلا جاتا ہے تو ایسا ہی کرتا. میں الحمدللہ شوقیہ استعمال نہیں کرتا، مجھے پتا ہے اس کے نقصانات، خود پر جو نقصانات آتے ہیں.
کسی وجہ سے جو لوگ سگنل پر مجھے میسج بھیجتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، کبھی کبھی بہت دنوں کے بعد میسج دیکھتا ہوں، اسی کہ پرائیورٹی دوسری مشغولی کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو ہوتا رہے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور مجھے پتا ہے آپ جو چاہے کہیں، آپ سب کے دل کی دھڑکن ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں. آپ سب میرے ساتھ 100% متفق ہیں کہ صحیح کہہ رہا ہے. لیکن اگر یہ قبول کرنے جائیں تو کہنا ہی پڑتا ہے کہ بہت تشدد ہے طبیعت میں، نیرو مائنڈڈ ہے، باہر کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں ہے، کس صدی میں رہتا ہے اسے پتہ نہیں ہے. کہنا ہی پڑتا ہے. وہ ابھی سورہ قیامہ کی تفسیر میں گزرا نا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. بل، یہ بل سے یہ کہا جا رہا ہے، میں نے سمجھایا تھا آپ لوگوں کو کہ ہر شخص جانتا ہے کہ مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے، اس لیے کہ اس پر عقلی دلیل بھی ہے اور وہ عقلی دلیل پیش کی گئی تھی. تو عقلی دلیل کے ہوتے ہوئے ہر شخص جانتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، پھر قبول کرنے سے انکار کیوں کرتا ہے؟ لیفجر امامہ، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ فسق و فجور والی زندگی میں مبتلا رہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، نہیں مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. خود کو سمجھاتا رہتا ہے نہیں مرنے کے بعد کی کوئی زندگی، تاکہ ان گناہوں کے کاموں میں لگا رہے. تو سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے. اس لیے کہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو، موبائل کے اوپر گناہوں میں. دیندار طبقے کے لوگ بھی اور علم سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی. اس لیے کہ مختلف شعبے کے لوگ ہمارے اوپر تو حالات دکھتے ہیں. جو فکر آخرت والے لوگ ہیں وہ لکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہر طبقے کے لوگ اس میں گناہوں میں مبتلا ہیں. اس لیے بھائی اسمارٹ فون اگر نکل سکتا ہے، جس کو انڈیا والے بڑا فون کہتے ہیں، تو اسے نکال دو. ایسے بہت لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا. ایک قاری صاحب ہیں، ہم سے ان کا تعلق ہے روحانی، تو مجھے کہنے لگے کہ آ کر مجھے کہنے لگے کہ معاملات بالکل نہیں ہوتے، بہت بری حالت ہے 2-3 مہینوں سے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا آپ ہی ذرا غور کریں کہ اتنے سالوں سے معاملات کی اتنی اچھی پابندی ہو رہی تھی اور اب اچانک پابندی چھوٹ گئی، تو آپ اپنی زندگی پہ غور کر کے مجھے بتائیں کہ ہوا گیا ہے. تو انہوں نے کہا وہ تو مجھے معلوم ہے. میں نے کہا کیا؟ تو کہ اسمارٹ فون. کہ شروع میں اسمارٹ فون لیا تو ایک حد تک رہ کر کے استعمال کرتے تھے، مگر کسی دوست نے ایک مناظرہ بھیجا، تو کہا وہ مناظرہ دیکھا، اس میں بڑا مزہ آیا تو یوٹیوب پر دوسرے مناظرے کو ڈھونڈا، اس میں بھی خوب مزہ آیا. تیسرے مناظرے کو ڈھونڈا، اس میں بھی خوب مزہ آیا. تو فما کان للہ فہو یسر الی شرکائہ، وہ جو اللہ کا حصہ تھا وہ دھیرے دھیرے موبائل کا حصہ بنتا چلا گیا. تو میں نے کہا آپ کو تو مسئلہ بھی معلوم ہے اور حل بھی معلوم ہے، پرابلم بھی معلوم ہے، سولوشن بھی معلوم ہے، مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ کیجئے. نکال دیا انہوں نے اسمارٹ فون نکال دیا. تو آج تک ان کے معمولات وغیرہ سب برقرار ہیں، کئی مہینے ہو گئے، اور دنیاوی کام میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا. اللہ تعالی شانوں میں فضل فرمائے. اس لیے جس کو پورا کنٹرول ہے اپنے نفس پر، اس کے لیے تو ٹھیک، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن ہم سب کمزور لوگ ہیں، بغیر ضرورت کے استعمال مت کیجیے. نکال دو اسمارٹ فون. اور اگر
نکال سکتے تو پھر اوقات مقرر کر لو، اتنی دیر کے لیے استعمال کروں گا. روزانہ 1 2 3 وقت مقرر کر لیجئے کہ کچھ میسیجز اس وقت دیکھ لوں گا، میں اس وقت دیکھ لوں گا، اس وقت دیکھ لوں گا. آدھا گھنٹہ اس سے زیادہ نہیں، ختم. پھر آپ دیکھیں کہ صرف یہ نہیں کہ آپ کے اعمال اچھے ہو جائیں گے، آپ جو ہیں وہ مدہوشی کی زندگی سے باہر آ جائیں گے. آپ کو احساس ہوگا کہ میں میرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں، آپ کو احساس ہوگا کہ میں میرے بچوں کو پیار کر رہا ہوں، آپ کے بچوں کو احساس ہوگا کہ ابا ہم سے پیار کر رہے ہیں. سمجھے؟ وہ بچے بےچارے اتنے پیار سے آتے ہیں کہ ابھی بیٹا تم ادھر جاؤ، امی کے پاس جاؤ، ابا بزی ہے. امی کے پاس جاتے تو امی کہتی ہے کہ ابا بزی ہے، امی بزی، ابا کے پاس جاؤ. اور جب دونوں دیکھتے ہیں کہ یہ تو مسئلہ ہے، وہ بھی بزی میں بھی بزی، تو اس کو بھیجے کہاں، تو اسے بھی فون دے دیتے ہیں اور گیم پر لگا دیتے ہیں کہ بھئی اس کو بھی یہ دے دو. بچوں کو لگا دیتے ہیں گیم کھیلنے کے پیچھے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ، خود بھی لگے ہوئے ہیں، بچوں کو بھی بگاڑ رہے ہیں. جس بچے کی عادت بچپن سے آپ ایسی ڈالیں گے وہ بڑا ہو کر کے موبائل پر ہی رہے گا. اس وقت دوسرے کھیل میں ہے، اس وقت اور کھیل میں ہوگا، زندگی تباہ کر. ایک درد ہے میرے بھائیوں، درد ہے. میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں جس میں آپ رہتے ہیں، اور میں بھی اسی صدی میں رہتا ہوں جس میں آپ رہتے ہیں. آج آپ کی بھی وہی تاریخ ہے جو میری ہے، اور میری بھی وہی تاریخ جو آپ کی ہے. میں بھی لوگوں کی ذہنیت سے واقف ہوں. مجھے بھی پتا ہے کہ لوگ اس قسم کی باتوں کو تنگ دلی سے سنتے ہیں، لیکن میری ذمہ داری آپ کو خوش کرنا نہیں ہے، میری ذمہ داری اللہ کو خوش کرنا. اس لیے کسی کو اچھی لگے بری لگے، جب گفتگو کرتے کرتے ذہن میں باتیں آتی ہیں اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ دین کے لیے مضر ہے، مفید ہے، اس کی طرف مجھے متوجہ کرنا چاہیے، اس سے مجھے بچانا چاہیے، تو میں میری ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں. اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل کو میری بات دستک دے. ہوتا ہے ایسا، ماشاءاللہ بہت لوگ عمل کرتے ہیں. عمل کرنے والوں کی کمی کسی زمانے میں نہیں رہی ہے، آج بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. خوب خیال رکھیں اپنا. موبائل صرف رمضان کے لیے نہیں کہہ رہا، اور رمضان کے بعد بھی موبائل سے احتیاط کیجیے. مسجد میں آئے موبائل بالکل نہیں، جب تک مسجد سے باہر نہ جائیں. اور مسجد سے باہر نکلنے کے بعد بھی ذرا تھوڑا وقار ہو. گاڑی واڑی میں بیٹھ جائے، پھر دیکھیں یا نکلتے ہی شروع ہو جاتے ہیں. گاڑی تک پہنچنے میں پتہ نہیں ابراہیم بھائی ملیں گے، اسماعیل بھائی ملیں گے، احمد بھائی ملیں گے، کوئی مولانا صاحب ملیں گے، کوئی قاری صاحب ملیں گے. تو تپاک سے بڑی توجہ کے ساتھ ان کی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت، ٹھیک ہیں آپ کو شعور آئے کہ بھائی ان کی تو بیوی بیمار ہیں، یہ تو ابھی بھی ہاسپٹل سے آئے ہیں، یہ بھی جو ہمیں پتا نہیں، اس لیے کہ موبائل کے ساتھ ایسا ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں الرٹ ہوں. پورا کوئی الرٹ نہیں ہے، کوئی الرٹ نہیں. بہت سارے نئے ساتھی ابھی آ کر کے بیٹھے ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کسی کے گھر مہمان جاؤ اور موبائل کے اوپر لگے رہو جیسا کہ ہم کرتے ہیں، اور گاڑی میں بیٹھ کر کے سوچو کہ میں نے چائے کے ساتھ کیا کھایا ہے، سموسا کھایا ہے، پکوڑا کھایا ہے، پیسٹری کھائی ہے، بسکٹ کھایا. آپ کو یاد نہیں ہوگا. آپ کو ایسی سپرفیشل دنیا میں ہم رہتے ہیں. پارک میں جاتے ہیں، موبائل کے اوپر ہے، کوئی لطف نہیں ہے. ادھر گرینری ہے، ادھر خوبصورت پھول ہے، واک میں کوئی کوالٹی نہیں، کھانے میں کوئی کوالٹی نہیں. لوگ باہر ویلا لیتے ہیں اور آرام کے لیے چلے جاتے ہیں. فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم. ارے بھائی موبائل کو گھر چھوڑ کے جائیں گے تو فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزرے گا. کوالٹی ٹائم صرف موبائل کے لیے ہے، بس، اور کسی چیز کے لیے. تو بھائی توجہ کرو گے اس کی طرف، توجہ کیجیے. آپ فائدہ دیکھیں گے خود، آپ فائدہ دیکھیں گے خود. اعتکاف میں ہمارے یہاں موبائل نہیں ہوتا، کوئی شکوہ نہیں کرتا. ہمارے یہاں مدرسے میں موبائل نہیں، طلبہ
کوئی نہیں, آتے ہیں جمع کرا دیتے ہیں, گھر جاتے وقت لے کے جاتے ہیں, مگر پورے سکون کے ساتھ وہ رہ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, برائیوں سے بچتے ہیں, لایانی سے بچتے ہیں, باہر کی دنیا سے بچتے ہیں اور اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں. اور کوئی نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے کہ بھائی, بلکہ انگلینڈ کے جو بڑے بڑے مدارس ہیں ان کے یہاں جتنے اپلیکیشن جاتے ہیں اتنے ہی ہمارے یہاں بھی آتے ہیں, کبھی اس سے زیادہ بھی آ جاتے ہیں. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ یہاں کا نظام کیسا ہے. کچھ نہیں, اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے جس طریقے کی ضرورت پڑتی ہے اللہ اس طریقے میں کشش رکھتے ہیں, ورنہ تو پھر دین تک جائے گا کون؟ اگر ایک طریقہ ہے دین پر آنے کا اور اسی کو اس میں اگر اللہ نے کشش نہیں رکھی ہے تو پھر لوگ جنت میں کیسے جائیں گے؟ یہ ہمارے خیالات ہوتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو بچے نہیں آئیں گے, اگر ہم یہ کنڈیشن لگائیں گے تو ہمیں بچے نہیں ملیں گے. شروع میں جب یہاں اکیڈمی میں آیا تو میں نے حفظ کلاس کے لیے شرط لگائی کہ جس کی شرعی داڑھی اور شرعی بال نہیں ہوں گے وہ ہمارے حفظ کلاس میں نہیں داخل ہو سکتا, اور شرعی داڑھی اور شرعی بال نہیں تو اس کا اخراج ہو جائے گا. تو مجھے خود بعض اہل علم لوگوں نے کہا کہ آپ کا حفظ کلاس اس طرح نہیں چل سکے گا, زمانہ بہت بدل گیا ہے, آپ کو بچے نہیں ملیں گے. ہم نے شروع کر دیا, اور تھوڑے ہی وقت میں جتنی حفظ کلاس اکیڈمی میں تھی اتنی کسی مدرسے میں نہیں تھی. میں اس وقت کی بات نہیں کر رہا, میں اس وقت مجھے تعداد معلوم نہیں. جتنی حفظ کلاس اسلامک دعوی اکیڈمی میں تھی اتنی کسی جگہ پر نہیں تھی. یہ سارے ہیلے بہانے, خوف, ڈر. میں نے کہا بھائی اللہ کا کلام یاد کر رہا ہے اور اتنا اوپن گناہ کرنے کے ساتھ کر رہا ہے, کیسے ہوگا؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے سے فارغ ہونے کے بعد داڑھی منڈوا دے گا. میں نے کہا وہ پھر اس کی مرضی کی بات ہے, لیکن میں نے ایک چیز دیکھی, اس قانون کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ فارغ ہونے کے بعد داڑھی کوئی منڈواتا نہیں ہے, چھوٹی کرتا ہے. ایک بات تو یہ, منڈواتا نہیں, کم سے کم چھوٹی, اس لیے کہ وہ اہمیت ہوتی ہے بار بار کہنے کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ کہ 30-35 سال کی عمر کے بعد وہ داڑھی بڑھا دیتے. ایک اہمیت ہے ان کے ذہن میں کہ نہیں اس پر تو اخراج ہو جاتا تھا, یہ کوئی بہت اہم حکم ہے اللہ تعالی شان ہوگا. تو کوشش کر, تراویح میں بھی یہی ہے کہ اگر تراویح ہم لمبی کریں گے تو کوئی آئے گا نہیں. تو بھائی جہاں تراویح فاسٹ ہوتی ہے وہاں بھی گنتی کرو, اور جہاں تراویح آہستہ ہوتی ہے وہاں بھی گنتی کرو. بستی کے حساب سے دونوں جگہ صحیح, ایک جیسا. بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں کوئی نہیں آئے گا اگر جمعہ کے دن سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھیں گے تو. ہمارا تجربہ تو دوسرا ہے. ہم تو یہاں اکیڈمی میں یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے علاقے سے یہاں آتے ہیں لوگ. میں نے ایک دن پوچھا, میں نے کہا آپ اتنا دور سے یہاں تک آئے؟ تو کہ ہماری مسجد میں مستن قرات نہیں اس لیے یہاں آئے. اور بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی عمل کو کرنے کی وجہ سے پوری دنیا بھی ہمیں چھوڑ کر چلی جائے, ہمیں اس سے کیا سروکار ہے؟ امام اکیلا رہ جائے, ہمیں اس سے کیا سروکار ہے؟ جائیں جس مسجد میں جانا ہو جائیں, جس مدرسے میں جانا ہو جائیں. میں نے مولانا کو ایک دن کہا, جب یہاں سیاسی حالات بدلتے رہتے ہیں, تو میں نے کہا دیکھو اگر میرے مرنے کے بعد ایسی نوبت آ جائے کہ مدرسہ چلانے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنی پڑے تو مدرسہ بند کر دینا, مگر اللہ کی نافرمانی مت کرنا. مدرسہ ضروری نہیں, اللہ کی نافرمانی سے بچنا ضروری ہے. کوئی بات نہیں, ہم تختی پڑھا لیں گے, قاعدہ پڑھا لیں گے, دوسرا کوئی کام کر لیں گے. اصل رضا الہی ہے. دین کی حفاظت کی خاطر فرض کفایہ کے درجے میں اعلیٰ درجے کے متقی پرہیزگار مفتیان کرام کوئی فتویٰ دے دے وہ معاملہ الگ ہے, لیکن صرف اپنے وجود کے بقا کے لیے کہ اگر ہم نے یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کی تو ہمارے تو مدرسے کا وجود نہیں رہے گا, اور مدرسے کا وجود نہیں تو ہمارا وجود نہیں رہے گا. نہ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نے تو مدرسہ آخرت بنانے کے لیے بنایا ہے, آخرت بگاڑنے کے لیے تھوڑا بنایا ہے.
اس لیے میرے بھائی تھوڑی ہمت کرو، تھوڑی ہمت کرو، تھوڑی ہمت کرو. طرح میں بھی ہر 4 رکعت کے بعد ذرا موبائل کھول کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو ان چیزوں سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوں گے تو اللہ سے کنیکٹ کب ہوں گے؟ میں نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی، شاید اس پر کوئی لیفلیٹ بھی چھاپا تھا، اس قسم کا کوئی جملہ تھا کہ ڈو ناٹ لیٹ یور موبائل کنیکشن ڈسکنیکٹ یو فرام اللہ. اللہ تعالیٰ میں بھی اس کا، ان باتوں کا میں بھی محتاج ہوں. میں برملا اعتراف کر رہا ہوں کہ میرا بھی لایانی میں وقت گزر جاتا ہے، لیکن اس کا احساس ہوتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماوے، لایانی سے بچائے، معاصی سے بچائے. اب تک جو ہو گیا ہے اللہ معاف فرمائے، اور آگے ذرا تھوڑا کم سے کم اتنا فرق تو آئے میری آج کی گفتگو کے بعد کہ نہیں اب تھوڑا احتیاط کر رہے ہیں، احتیاط کر رہے ہیں. تو موبائل اسمارٹ فون کے بغیر چل سکتا ہے تو بالکل نکال دو، نہیں تو پھر اس کو کنٹرول کرو. رات کو 10-11 بجے کے بعد موبائل نہیں، فجر تک، تہجد تک. کھانے کے اوقات میں موبائل نہیں، سونے کے اوقات میں موبائل نہیں، پڑھنے پڑھانے کے اوقات میں موبائل نہیں، باقی اوقات میں کنٹرول کرو. نیوز دیکھنے کا، نیوز سننے کا بہت شوق ہے، کنٹرول کرو کہ آدھ گھنٹے کے لیے بس الارم رکھ دو موبائل ہی پر، اور جیسے ہی وہ الارم بجے بند کر دو. انشاءاللہ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے تو قابو میں آئے گا. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائگاں نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں ہماری حفاظت فرمائے، میری بھی، آپ کی بھی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرماوے، اور اللہ تعالیٰ شانو سے دور رکھنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.